بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھے طریقے سے وضو کرے تو اللہ اس کے اس عمل کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جائیں گے۔ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وضو کے اندر مبالغہ مقصود ہے، اس لیے وضو کی مستحبات کی رعایت کر اس کی فرائض کی رعایت رکھ کر وضو کیا جائے۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرجت خطایاہ، کہ اس وضو کی برکت سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور فرمایا، آپ نے فرمایا اس میں مبالغہ فرمایا کہ یہاں تک کہ انسان کے ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے گناہ ہوں گے اللہ ان کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اس لیے وضو جب بھی کیا جائے اس کی فرائض کا لحاظ رکھ کر وضو کیا جائے۔ مثلا وضو کے اندر 4 فرض ہیں۔ نمبر 1، چہرے کا دھونا۔ جب انسان چہرے دھوئے تو پیشانی کی بالوں کو اور اسی طرح تھوڑی کے نیچے سے اچھے طریقے سے دھوئے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اور دوسرا، ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ جب انسان ہاتھ دھوئے تو اس میں کونیوں کا لحاظ رکھے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے سردی کے موسم کے اندر کہ انسان کونیاں دھو رہا ہے لیکن وہ جگہ خشک رہ جاتی ہے، اس سے وضو نہیں ہوگا۔ اور تیسرا یہ ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ مسح کی ترتیب یوں ہے، اگر آپ نے پورے سر کا مسح کر لیا تو آپ کا یہ فرض کے ساتھ ساتھ آپ کا سنت بھی ادا ہو گیا، لیکن اگر چوتھائی سر کا جو مسح ہے وہ کرنا فرض ہے۔ اور اسی طرح پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ ہمیشہ یاد رکھا جائے کہ جب انسان پاؤں دھو رہا ہوتا ہے تو اس کے ٹخنوں کے والی جگہ خشک رہ جاتی ہے، اس سے ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے ان چیزوں کی رعایت کر جب وضو کیا جائے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر ایک اور حدیث کے اندر آپ نے فرمایا، جو انسان وضو کرتا ہے اگر اس نے کلی کی ہے تو منہ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، چہرہ دھویا آنکھ کے گناہ معاف، اور اسی طرح ہاتھ دھوئے ہاتھوں کے گناہ معاف، پاؤں دھوئے پاؤں کے گناہ معاف، بشرط کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ جب انسان کبیرہ گناہوں سے بچ کر وضو کرے گا تو انشاءاللہ اللہ اس کے اس عمل کی برکت سے اس کے باطن کی زندگی کو بھی بدل دیں گے، اور اس کے باطنی گناہ جو ہیں اللہ ان کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے طریقے سے وضو کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔